فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے چہار گفتار، تالیف آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی، ترجمہ غلام حسن مفتی صاحب۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 7 پڑھیں گے۔ چوتھی گفتار، صفحہ نمبر 137۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام نمازی ساتھ دوستوں، بھائیوں اور بہنوں کو تقوی الہی اختیار کرنے کی دعوت اور نصیحت کرتا ہوں۔ ہر کام کی ابتدا اور انتہا تقوی ہے، اور حقیقی نصیحت تقوی سے زیادہ راہ حاصل کرنا ہے۔ اگر آپ کی خدمت میں کوئی بات بیان کرتا ہوں تو اس کا مقصد بھی خدا کی مدد سے خود اپنے تمام لوگوں اور نماز جمعہ میں حاضر سامعین کے دلوں میں تقوی کو تقویت پہنچانا ہے۔ آج پہلے خطبے میں واقعہ کربلا کے متعلق بات کریں گے۔ اس سلسلے میں اگرچہ بہت کچھ کہا جا چکا ہے اور ہم نے بھی کچھ گزارشات پیش کی ہیں، مگر اس عظیم، مؤثر اور جاویداں واقعے کے بارے میں مزید تحقیق ہو رہی ہے اور اس کے نت نئے گوشے اور حقائق مزید واضح ہو رہے ہیں اور ہماری زندگی اس کی تابانی سے منور ہو رہی ہے۔ واقعہ کربلا کے اہم مباحث۔ عام طور پر واقعہ کربلا کے حوالے سے 3 موضوعات پر بحث ہوتی ہے۔ پہلی بحث حضرت امام حسین علیہ السلام کے قیام اور اس کی وجوہات اور اسباب کے متعلق ہے کہ امام حسین نے کیوں قیام فرمایا، یعنی اس قیام کا دینی، علمی اور سیاسی تجزیہ، جس کے بارے میں ہم اس سے پہلے تفصیل سے بحث کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ علماء، دانشور حضرات اور بزرگوں نے بہترین انداز میں اس موضوع پر بحثیں کی ہیں، ہم یہاں اس پر بات نہیں کریں گے۔ دوسری بحث واقعہ کربلا سے حاصل ہونے والے ان دروس کے بارے میں ہے، جو ایک زندہ اور جاویدہ بحث ہے، اور یہ کسی ایک دور اور زمانے کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ عاشورہ کا درس فداکاری، دینداری، شجاعت، مواسات، راہ خدا میں قیام اور عشق و محبت کا درس ہے۔ واقعہ کربلا کے دروس میں سے ایک یہ اسلامی جمہوریہ ایران کا عظیم انقلاب ہے، جسے آپ نے اپنے دور کے حسین اور فرزند امام حسین علیہ السلام کی قیادت میں برپا کر چکے ہیں۔ یہ اسلامی انقلاب عاشورہ کے دروس میں سے ایک ہے، لیکن اس کے متعلق بھی ہم فی الحال بات نہیں کریں گے۔ تیسری بحث عاشورہ کی عبرتوں کے متعلق ہے، جس کے بارے میں چند سال پہلے ہم نے عرض کیا تھا۔ واقعہ کربلا سے دروس کے علاوہ بہت سی عبرتیں بھی حاصل ہوتی ہیں۔ عاشورہ کی عبرتوں کا تعلق اسلامی حاکمیت کے دور سے ہے، یعنی اس بحث کا تعلق ہمارے دور سے ہے، لہٰذا ہمیں اور ہماری مملکت کو اس عظیم سانحے سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ ہم اس بحث کا آغاز اس سوال سے کرتے ہیں کہ آخر اسلامی معاشرے کو کیا ہوا تھا۔ پیغمبر اکرم کی قیادت میں ابھرنے والے معاشرے، آپ سے عشق کرنے والے، آپ پر دل و جان سے ایمان لانے والے، مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ سر تپا انقلابی معاشرے کے لوگوں کو، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کو قریب سے دیکھا تھا، آخر کیا ہو گیا تھا۔ 50 سال بعد اس حد تک گر گئے کہ اپنے پیغمبر کے فرزند کو اندھوناک ترین انداز میں شہید کیا۔ انحراف، پسماندگی اور اپنی پہلی حالت میں پلٹ جانا، ان سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا تھا۔ بازار کوفہ میں حضرت زینب کا خطبہ۔ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے بازار کوفہ میں دراصل اسی جانب اشارہ کرتے ہوئے ایک عظیم خطبہ دیا۔ جب اہل کوفہ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو نیزے پر بلند اور امام علی علیہ السلام کی بیٹی کو اسیر دیکھا،
اور کربلا کے جاگداز واقعے کو قریب سے محسوس کیا تو رونا شروع کر دیا۔ ایسے میں آپ نے فرمایا، اے اہل کوفہ، اے اہل فریب و مکر، کیا تم اب روتے ہو؟ خدا کرے تمہارے آنسو کبھی خشک نہ ہو اور تمہاری آہو فغاں کبھی بند نہ ہو۔ تمہاری مثال اس عورت کی سی ہے جس نے بڑی محنت اور جافشانی سے محکم سوت کاٹی اور پھر خود ہی اسے کھول دیا اور اپنی محنت پر پانی پھیر دیا۔ در حقیقت تم نے ہم سے تعلق کے دھاگے کو کھول کر دوبارہ اون میں تبدیل کر دیا ہے۔ یہ وہی برگشت ہے جو اہل کوفہ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی مدد اور نصرت سے خود کو دور رکھ کر کی تھی۔ یہ ایک عبرت ہے اور ہر اسلامی معاشرے کو یہ خطرہ اب بھی لاحق ہے۔ انقلاب اسلامی کے عظیم رہنما حضرت امام خمینی کا سب سے بڑا افتخار یہی تھا کہ آپ اپنی ملت کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر عمل کرانے کے لیے کمر بستہ تھے، کیونکہ عام آدمی اور غیر معصوم شخص کا پیغمبر اکرم اور معصوم کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے ایک ایسے معاشرے کو تشکیل دیا جس کا نتیجہ آج آپ خود ملاحظہ کر رہے ہیں۔ کیا ہر اسلامی معاشرہ ایسا ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، ہو سکتا ہے، البتہ اس شرط کے ساتھ کہ عاشورہ سے عبرت حاصل کریں، ورنہ نہیں۔ عاشورہ کی عبرت یہی ہے، خدا کے فضل و کرم سے موجودہ دور کے مسلمانوں کو دنیا میں اسلام کا نام دوبارہ زندہ کرنے اور قرآن و اسلام کے پرچم کو پھر سے بلند کرنے کی توفیق نصیب ہوئی ہے۔ پوری دنیا میں یہ افتخار آپ کو حاصل ہے۔ یہ قوم انقلاب کے 20 سال بعد بھی ثابت قدمی کے ساتھ کھڑی ہے۔ اس لیے اگر ہم احتیاط اور ہوشیاری سے کام نہیں لیں گے اور اس راہ پر ثابت قدم نہیں رہیں گے تو ہمارے ساتھ بھی یہی صورتحال پیش آ سکتا ہے۔ عاشورہ کی عبرت اسی میں ہے۔ چند سال قبل ہم نے ایک موضوع پر گفتگو کی تھی۔ خدا کے فضل و کرم سے علماء و دانشوروں نے اس پر سیر حاصل بحث و تحقیق و تقاریر اور کتابیں تحریر کی ہیں اور ہم سے اس پر مزید روشنی ڈالنے کی خواہش کی ہے، مگر جمعے کے خطبے میں اس موضوع پر طویل گفتگو ممکن نہیں۔ انشاءاللہ اگر زندگی رہی اور خدا کی توفیق شامل حال رہی تو نماز جمعہ کے علاوہ کسی دوسرے موقع پر اس موضوع اور اس کی تمام خصوصیات پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ ہم یہاں اس موضوع پر اجمالی گفتگو کرنے پر اکتفا کریں گے۔ البتہ اگر خدا نے توفیق دی تو خطبہ جمعہ کی صورت میں ایک کتاب آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ پہلے ہمیں واقعہ کربلا کو سمجھنا ہوگا کہ یہ کس قدر عظیم سانحہ ہے، تاکہ اس کے علل و اسباب کو تلاش کر سکیں اور کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ کربلا قتل و غارت گری پر مبنی ایک جنگ تھی اور چند لوگ اس میں مارے گئے اور بس نہیں، بلکہ کربلا ایک عظیم واقعہ ہے۔ چنانچہ ہم زیارت عاشورہ میں پڑھتے ہیں، سوگ بہت بھاری اور بہت بڑا ہے اور یہ مصیبت بہت عظیم ہے، یعنی بہت بڑا حادثہ، بہت بڑا واقعہ۔ واقعاً کربلا کا سانحہ ایک بے نظیر اور دل دہلا دینے والا واقعہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے 3 ادوار۔ واقعہ کربلا کتنا عظیم اور دردناک واقعہ ہے، اس کو کسی حد تک جاننے کے لیے ہم حضرت امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے 3 ادوار کی مختصراً وضاحت کریں گے۔ ان تینوں ادوار کے ذریعے جس شخصیت کی ہم معرفت حاصل کریں گے، ان کے بارے میں یہ گمان بھی نہیں کر سکتے کہ معاملہ اس حد تک بگڑ جائے گا کہ روز عاشورہ آپ کے نانا کی امت کا ایک گروہ آپ کا محاصرہ کرے گا اور آپ کو اپنے اہل بیت، اصحاب اور دوستوں کے ساتھ بے دردی کے ساتھ قتل عام کرے گا اور مخدرات عصمت و طہارت کو اسیر کرے گا۔ ان 3 ادوار میں سے پہلا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا زمانہ ہے، دوسرا حضرت امام حسین علیہ السلام کی جوانی یعنی امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی حکومت تک کے 25 سالوں پر مشتمل دور، اور تیسرا امیر المومنین کی شہادت سے لے کر واقعہ کربلا تک کے 20 سالوں پر مبنی تاریکی اور پستی کا دور ہے۔ پیغمبر اکرم کے ساتھ امام حسین پیغمبر اکرم کی حیات میں آپ کے گلستان کا چمکتا دمکتا ایک حسین پھول کی حیثیت رکھتے تھے۔ پیغمبر اکرم کی بیٹی بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں اس وقت کے مسلمان جانتے تھے کہ آپ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے خدا کو غضبناک کیا، اور جس نے انہیں راضی کیا اس نے خدا کو راضی کیا۔ ملاحظہ کیجیے کہ آپ کی بیٹی کتنی عظیم المرتبت ہیں کہ پیغمبر اکرم مجمع عام میں آپ کے بارے میں گفتگو فرماتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔
پیغمبر اکرم نے اس بیٹی کو عالم اسلام کی سب سے زیادہ پر افتخار شخصیت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے عقد میں دیا۔ امام علی علیہ السلام جو سب سے زیادہ بہادر، سب سے زیادہ شریف، ایمان لانے میں پہل کرنے والے، ایمان کے آخری درجے پر فائز اور جنگی اور غیر جنگی تمام میدانوں میں ہمہ وقت حاضر رہنے والے ہیں۔ اسلام آپ کی تلوار سے پھیلا، جہاں دوسرے پیچھے ہٹ جاتے وہاں آپ آگے بڑھتے چلے جاتے تھے۔ تمام بند گروہوں کو کھولتے اور ہر قسم کے تعطل اور سکوت توڑنے والے عزیز اور محبوب داماد، جن کی محبوبیت رشتہ داری کی وجہ سے نہیں بلکہ آپ کی اپنی شخصیت کی وجہ سے تھی، پیغمبر اکرم کی پیاری بیٹی کے شوہر ہیں۔ ان دو عظیم ہستیوں کے آنگن میں کھلنے والے پھول کا نام حسین ابن علی علیہ السلام ہے۔ البتہ ان تمام فضائل اور کمالات میں حضرت امام حسن علیہ السلام بھی برابر کے شامل ہیں، مگر ہم یہاں صرف حضرت امام حسین علیہ السلام کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ دنیا اسلام کے حاکم، سربراہ اور لوگوں کے عزیز و محبوب، حضرت محمد کے دل کے دھڑکن اور عزیز ترین شخصیت ہیں۔ پیغمبر اکرم آپ کو اپنے آغوش میں لیے مسجد میں لے کر جاتے ہیں اور سب جانتے ہیں کہ یہ بچہ لوگوں کے محبوب کا محبوب ہے۔ رسول اکرم ممبر پر خطبہ دینے میں مشغول ہیں کہ یہ بچہ آپ کی جانب بڑھتے ہوئے زمین پر گرتا ہے، جسے دیکھ کر آپ خطبہ روک دیتے ہیں اور آگے بڑھ کر امام حسین علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے اپنے آغوش شفقت میں اٹھا لیتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے کتنی محبت ہے اللہ کے رسول کو امام حسین علیہ السلام سے۔ پیغمبر اکرم نے 6 اور 7 سال کے امام حسن اور امام حسین کے بارے میں ارشاد فرمایا، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ دونوں ابھی جوان بھی نہیں ہوئے بلکہ بچے ہیں، اس کے باوجود پیغمبر اکرم فرما رہے ہیں کہ یہ بہشت کے جوانوں کے سردار ہیں، یعنی 6-7 سال کی عمر میں بھی یہ دونوں جوانوں جیسی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، عمل اور اقدام کرتے ہیں اور ادب سے پیش آتے ہیں، اور شرافت ان کے وجود میں رچی بسی ہے۔ اس وقت امت کے پیغمبر کی گود میں پلنے والے اس بچے کے بارے میں اگر کوئی کہتا کہ یہ بچہ بغیر کسی جرم و خطا کے صحرائے کربلا میں قتل کیا جائے گا تو کوئی بھی یقین نہ کرتا۔ اس لیے جب پیغمبر اکرم نے اس اندھوناک سانحے کی خبر دی اور گریہ فرمایا تو لوگوں نے تعجب کے ساتھ کہنا شروع کیا کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ مگر کیوں کر ہو سکتا ہے؟ پیغمبر اکرم کی وفات کے بعد امام حسین علیہ السلام کی زندگی کا دوسرا دور پیغمبر اکرم کی رحلت سے امیر المومنین علیہ السلام حضرت کی حکومت تک کے 25 سالوں پر محیط ہے۔ اب امام حسین علیہ السلام جوان ہو چکے ہیں، اپنے علم اور بہادری کا لوہا منوا چکے ہیں، مشرقین کے خلاف اسلام کی تمام جنگوں میں شرکت کرتے ہیں اور ملت کے بڑے بڑے امور انجام دیتے ہیں۔ سب آپ کی عظمت کے ذریعے آپ کو پہچانتے ہیں، اور جب بھی عطا و بخشش کرنے والوں کا نام آتا ہے تو سب کی نظریں آپ کی جانب اٹھتی ہیں۔ مکہ اور مدینہ سمیت دنیا اسلام کے گوش و کنار میں آپ کے فضائل سورج کی طرح روشن ہیں اور ہر کوئی آپ کے احترام کے قائل ہیں۔ وقت کے خلفاء آپ اور آپ کے بھائی کے احترام کے قائل ہیں اور آپ کی تعظیم کرتے ہوئے احترام اور عزت کے ساتھ آپ کا نام لیتے ہیں۔ اس نمونہ عمل، رول ماڈل، خوبصورت جوان اور ہر دل عزیز شخصیت کے بارے میں اگر اس وقت یہ کہا جاتا کہ یہ جوان اسی امت کے ہاتھوں مارا جائے گا تو کوئی بھی یقین نہ کرتا۔ علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کی زندگی کا تیسرا دور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد مدینے میں اہل بیت اطہار اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت پر مشتمل دور ہے۔ پیغمبر اکرم اور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی رحلت کے بعد 20 برس تک امام حسین علیہ السلام تمام مسلمانوں کے روحانی پیشوا، امام، علمی مرکز، مفتی اور اہل بیت عصمت و طہارت سے عقیدت اور تمسک رکھنے والوں کے مرجع کی حیثیت سے مدینہ منورہ میں قیام پذیر رہے۔ عالم اسلام کی یہ عظیم، محبوب، عالم، شریف اور ہر دل شخصیت حاکم وقت کو خط لکھنے والوں کے انجام سے باخبر ہونے کے باوجود معاویہ کے نام خط تحریر فرماتے ہیں۔ معاویہ اپنے تمام تر روپ اور دبدبے کے باوجود خط وصول کرتا ہے اور اسے پڑھنے کے بعد تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے کچھ نہیں کہتا۔ ایسے حالات میں اگر کوئی یہ کہتا کہ مستقبل قریب میں یہ قابل
قابل احترام، معزز، شریف اور محبوب شخصیت جسے ہر کوئی مجسم قرآن اور پیکر اسلام سمجھتا ہے، اسی امت کے ہاتھوں قتل کر دی جائے گی تو اس وقت بھی کوئی یقین نہ کرتا، مگر یہی ناقابل تصور، ناقابل یقین اور عجیب و حیرت انگیز حادثہ رونما ہو جاتا ہے۔ سوال، اس عظیم سانحے کو رونما کرنے والے کون تھے؟ جواب، اسے برپا کرنے والے وہی تھے جو آپ کی خدمت میں بھی حاضر ہوتے اور آپ کے ساتھ عقیدت اور ارادت کا اظہار کیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اکرم کی رحلت کے 50 سال بعد اسلامی معاشرہ معنویت اور اسلام کی حقیقی روح سے مکمل طور پر عاری ہو چکا تھا۔ ظاہری طور پر یہ لوگ مسلمان تھے مگر اندر سے کھوکھلے ہو چکے تھے۔ یہ بہت ہی خطرناک صورتحال تھی۔ نمازیں پڑھی جا رہی تھیں اور جماعتیں قائم ہو رہی تھیں۔ لوگوں کے نام بھی مسلمانوں والے تھے، بلکہ بعض لوگوں کا شمار تو اہل بیت کے چاہنے والوں میں ہوتا تھا۔ یہاں یہ بات واضح کرتا چلوں کہ اس وقت کے سارے مسلمان اہل بیت علیہم السلام کو مانتے تھے، آج بھی مانتے ہیں۔ اہل بیت علیہم السلام کی محبت کے حوالے سے مسلمانوں میں اختلاف نہیں، سارے مسلمان اہل بیت علیہم السلام سے محبت کرتے ہیں۔ آج بھی دنیا کے گوش و کنار میں بسنے والے سارے مسلمان ان سے عقیدت رکھتے ہیں۔ آج بھی قاہرہ میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت زینب سلام اللہ علیہ سے منسوب مساجد زائرین اور عقیدت مندوں کی محبتوں کا مرکز بنی ہوئی ہیں۔ لوگ اہل بیت اطہار علیہم السلام کی قبور کی زیارت کرتے، چومتے اور ان سے توسل کرتے ہیں۔ ابھی 2 سال پہلے کی بات ہے کہ سعودی عرب کے ایک مصنف نے اہل بیت کے معنی پر ایک تحقیقی کتاب لکھی ہے۔ میں پرانی کتابوں کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ پرانی کتابوں میں اہل بیت اطہار کے بہت زیادہ فضائل درج ہیں۔ اس میں انہوں نے یہ ثابت کیا کہ اہل بیت سے مراد علی، فاطمہ، حسن اور حسین علیہم السلام ہی ہیں۔ البتہ یہ چیزیں ہماری زندگی کا حصہ ہیں، مگر اسے غیر شیعہ مسلمانوں نے لکھی اور چھاپائی ہے۔ ان میں ایک یہ کتاب بھی ہے جس کے ہزاروں نسخے چھپ چکے ہیں۔ اہل بیت اطہار علیہم السلام تمام مسلمانوں کے وہاں محترم ہیں اور اس دور میں بھی محترم جانے جاتے تھے، مگر جب معاشرہ اندر سے خالی اور کھوکھلا ہو جاتا ہے تو اس قسم کے واقعات رونما ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ کہ عبرت اور درس کس میں ہے۔ عبرت اس میں ہے کہ ہمیں اسلامی معاشرے کو اس حد تک زوال پذیر ہونے سے بچانا ہے۔ ہمیں یہ جان لینا ہے کہ آخر اس وقت کے لوگوں کو کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے اسلامی معاشرہ اس حد تک تنزلی کا شکار ہو گیا۔ یہ وہ تفصیلی اور واضح مباحث ہیں جس کے بارے میں مختصراً گفتگو کریں گے۔ نظام مصطفیٰ کے 4 عناصر۔ تمہید کے طور پر پیغمبر اکرم کے قائم کردہ نظام کے 4 اصلی خطوط کا ذکر کروں گا۔ اول، شفاف اور غیر مبہم معرفت۔ غیر مبہم معرفت یعنی دین کی معرفت، اپنی ذمہ داریوں کی شناخت اور معاشرہ احکام خدا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور طبیعت و فطرت کی معرفت وغیرہ۔ یہ معرفت ہی تھی کہ جس کی وجہ سے اسلامی معاشرہ علمی میدان میں ترقی کرتے ہوئے 4 صدی ہجری میں علم و تمدن کی چوٹی سر کرنے میں کامیاب ہوا۔ پیغمبر اکرم کسی بھی چیز کو مبہم اور غیر واضح رہنے نہیں دیتے تھے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید میں عجیب و غریب آیات پائی جاتی ہیں جس کی تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں ہے۔ اس وقت جب اور جہاں کوئی چیز مبہم اور غیر واضح ہو جاتی، اس کی وضاحت کے لیے قرآنی آیات نازل ہوتی تھیں۔ دوم، واضح اور مطلق عدالت یعنی قضاوت میں عدالت خصوصی نہیں بلکہ عمومی معاملات میں عدالت یعنی عام لوگوں سے متعلق وسائل کی تقسیم میں عدالت سے کام لیا جائے۔ اسلامی اور الہی حدود کے اجرا میں عدالت، حکومتی اور عوامی مناصب اور ذمہ داریاں تفویض کرنے اور لینے میں عدالت۔ یہاں اس بات کو مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ عدالت اور مساوات مترادف کلمات نہیں بلکہ عدالت اور مساوات 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ بعض معاملات میں مساوات سے کام لینا ظلم شمار ہوتا ہے، جبکہ عدالت یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کی جگہ رکھی جائے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عدالت مطلق اور واضح تھی اور اسلامی معاشرے میں کوئی بھی شخص عدالت کے دائرے سے خارج نہیں تھا۔ صوم، خدا کی
کامل اور شرک سے پاک بندگی یعنی انفرادی عمل اور کاموں میں خدا کی بندگی، نماز میں بندگی یعنی قصد قربت رکھے، معاشرے کی تعمیر اور ترقی میں بندگی، نظام حکومت اور لوگوں کی زندگی اور اجتماعی معاملات میں بھی خدا کی بندگی، جس کی تفصیل بہت طولانی ہے۔ چہارم، ولولہ انگیز عشق و محبت۔ ولولہ اور عشق و محبت بھی اسلامی معاشرے کی اصلی خصوصیات میں سے ہیں۔ بندوں کا خدا سے اور خدا کا اپنے بندوں سے عشق، خدا ان سے محبت کرتا ہے اور وہ خدا سے محبت کرتے ہوں گے۔ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور طہارت کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 222۔ اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم خدا سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، خدا بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 31۔ محبت، عشق یعنی اپنی زوجہ سے محبت، اپنی اولاد سے محبت، اپنے بچوں سے محبت کرنا اور انہیں بوسہ دینا مستحب ہے۔ اسی طرح اپنے مسلمان بھائیوں سے محبت بھی مستحب ہے۔ اسی طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت سے محبت اور مودت کا اظہار بھی ضروری ہے، جس کے بارے میں ارشاد اقدس الہی ہوتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس تبلیغ اور رسالت کا کوئی معاوضہ نہیں مانگتا سوائے اپنے قرابت داروں کی محبت کے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 23۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان اصولوں کو وضع کرنے اور ان کے مطابق معاشرے کی تعمیر کرنے کے بعد 10 سال تک دولت اسلامیہ کی باغ دوڑ سنبھالی۔ البتہ یہ بات واضح ہے کہ انسانوں کی تربیت ایک مرتبہ نہیں بلکہ بتدریج اسٹیپ بائی اسٹیپ انجام پاتی ہے۔ چنانچہ پیغمبر اکرم نے ان 10 سالوں میں اسلامی معاشرے کو مستحکم اور اس کی جڑیں مضبوط کرنے کے لیے مسلسل کوششیں کی، مگر اس کے برعکس عمل کرنے والوں اور اس راستے پر چلنے والوں کے لیے 10 سال کی مدت کم تھی۔ جاہلی معاشرہ مذکورہ 4 اصولوں کے بالکل برعکس چل رہا تھا۔ لوگوں کے اندر معرفت، بندگی اور عدالت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ حیرت و جہالت میں زندگی گزار رہے تھے۔ لوگ طاغوت بن چکے تھے، ان میں سرکشی تھی، ان کا ہر عمل ظلم اور تعصب پر مبنی ہوتا تھا۔ اور دور جہالت کے ظلم و تعصب کے بارے میں نہج البلاغہ میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے ایک فصیح و بلیغ اور عجیب خطبہ دیا جو ہمارے لیے نشان راہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس وقت لوگوں کی حالت یہ تھی کہ وہ ایسے فتنوں میں پڑ گئے تھے جو انہیں اپنے سموں سے رونتے اور اپنے کھروں سے کچلتے تھے۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 2۔ ان میں پیار اور محبت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے اور دوسرے قبائل کو یہ کہتے ہوئے کہ تم نے ہمارے قبیلے کے فلاں فرد کو قتل کیا ہے، اس کے بدلے ہم تمہیں قتل کریں گے، بے جرم و خطا قتل کیا کرتے تھے، چاہے وہ قاتل ہو یا نہ ہو، بے خبر ہو یا بے گناہ۔ کلی طور پر ظلم، بے رحمی اور قساوت قلبی ان کی پہچان بن گئی تھی۔ ایسے ماحول میں پروان چڑھنے والے لوگوں کو محض 10 سال کے مختصر عرصے میں کیا کوئی انسان بنا سکتا ہے، ان کی تربیت کر سکتا ہے اور انہیں مسلمان بنا سکتا ہے؟ مگر پیغمبر اکرم نے ان اصولوں کو ان کے رگ و پے میں اس طرح اٹھایا کہ وہ اپنی باری آنے پر دوسروں کے ساتھ بھی انہی اصولوں کی روشنی میں برتاؤ کرنے لگے۔ لوگ جوک در جوک مسلمان ہو رہے تھے، جن میں ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے پیغمبر اکرم کو نہیں دیکھا تھا اور آپ کے 10 سالہ دور حکومت کو درک نہیں کیا۔ وصایت اور جانشینی کا مسئلہ جس کے شیعہ معتقد ہیں یہاں تشکیل پاتا ہے۔ ولایت منسوب من اللہ اور جانشینی اسی تربیتی عمل کو جاری رکھنے کے لیے تھی۔ اس سے وہ جانشینی مراد نہیں جو آج کی دنیا میں رائج ہے، جس میں انسان مرتے وقت اپنے بیٹے کے لیے وصیت کرتا ہے اور اسے اپنا قائم مقام بنا لیتا ہے، بلکہ یہاں معاملہ یہ تھا کہ پیغمبر اکرم چاہتے تھے کہ آپ کی رحلت کے بعد بھی آپ کا تربیتی پروگرام اسی طرح جاری و ساری رہے۔ یہاں کلامی بحث میں پڑھنا نہیں چاہتا بلکہ تاریخ کا ایک گوشہ بیان کرنا اور کچھ حد تک اس تاریخ کا تحلیل و تجزیہ کرنا چاہتا ہوں۔ بیشتر حصہ آپ پر چھوڑتا ہوں۔ یہ بحث بھی صرف شیعوں کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ اس کا تعلق شیعہ، سنی اور دوسرے تمام مسلمان فرقوں سے ہے، لہٰذا سب کو اس پر توجہ دینی چاہیے کیونکہ یہ سب کے لیے اہم ہے۔
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آنے والی تبدیلیاں۔ پیغمبر اکرم کی رحلت کے 50 سال بعد اسلامی معاشرے کو آخر کیا ہوا تھا جو اس حالت سے اس حالت میں آ گیا؟ یہ وہ اصل مسئلہ ہے کہ تاریخ کے متن میں اس کے متعلق غور و فکر کرنی چاہیے۔ البتہ پیغمبر اکرم نے جس معاشرے کی بنیاد رکھی اور تعمیر فرمائی تھی وہ اتنی جلدی خراب ہونے والا نہیں تھا۔ چنانچہ پیغمبر اکرم کی رحلت کے ابتدائی سالوں کے حالات پر اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ جانشینی کے مسئلے کے علاوہ ہر چیز اپنی جگہ پر نظر آتی ہے۔ عدالت، بندگی، ذکر الہی وغیرہ کو لوگ اچھا سمجھتے ہیں۔ چنانچہ اسلامی معاشرے کے ابتدائی سالوں پر طائرانہ نظر کیا جائے تو بظاہر اس میں کوئی بڑی تبدیلی نظر نہیں آتی، کہیں کہیں کوئی چھوٹی موٹی خرابی نظر آتی ہے، مگر بظاہر پیغمبر اکرم کی ڈالی ہوئی بنیاد اور جڑیں موجود دکھائی دیتی ہیں۔ مگر یہ حالت برقرار نہیں رہتی، بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ اسلامی معاشرہ کمزوری اور زوال کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے۔ سورہ حمد میں ایک نقطے کی جانب اشارہ ہوا ہے جسے اس سے قبل کئی بار محافل میں بیان کر چکا ہوں کہ جب انسان اپنے پروردگار سے درخواست کرتا ہے، اے پروردگار ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما، سورہ فاتحہ آیت نمبر 6، تو اس کے بعد صراط مستقیم کی وضاحت کرتا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام و احسان کیا ہے۔ خداوند عالم نے بہت سے افراد اور قوموں کو اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، بنی اسرائیل کو بھی نعمت سے نوازا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، اے بنی اسرائیل اور یعقوب، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، سورہ بقرہ آیت نمبر 40۔ خدا کی نعمتیں صرف انبیاء، صالح اور شہداء کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے، تو ایسے لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے خاص انعام کیا ہے، یعنی انبیاء اور صدیقین، شہداء اور صالحین، سورہ نساء آیت نمبر 69۔ چنانچہ انہیں بھی نعمتیں ملی اور بنی اسرائیل کو بھی عطا کی گئیں۔ نعمت پانے والوں کی قسمیں۔ پروردگار عالم کی طرف سے نعمت پانے والوں کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، ایک قسم ان لوگوں کی ہے جنہوں نے نعمتیں حاصل ہونے کے بعد خدا کے عذاب کا مستحق ٹھہرنے اور گمراہ ہونے سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں ہم دعا کرتے ہیں خدایا ہمیں ان کے راستے کی ہدایت فرما۔ غیر المغضوب علیہم، علمی تعبیر اور ادبی قواعد کے مطابق آیت کا یہ حصہ الذین انعمت علیہم کے لیے صفت ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہمیں ان کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا قہر و غضب نازل ہوا، اور نہ ان کا جو گمراہ ہے، سورہ فاتحہ آیت نمبر 6۔ الذین کی صفت ہے، یعنی ہمیں ان کے راستے پر ثابت قدم رکھ جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئیں، جو نہ تو تیرے غضب کا مستحق ٹھہرے اور نہ ولا الضالین گمراہ ہوئے۔ نمبر 2، ایک قسم ان لوگوں کی ہے جنہیں پروردگار عالم نے نعمتیں عطا کی مگر انہوں نے اسے تبدیل کیا اور انہیں خراب کیا، جس کی وجہ سے عذاب و غضب الہی کے مستحق قرار پائے، یا پھر ان نعمتوں کے حصول کی راہ میں گمراہ ہو گئے۔ البتہ روایات میں کہ مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں، کیونکہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور تک یہ جانتے ہوئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا کے برحق نبی ہیں اور آپ کے جانشینوں کے ساتھ جنگ کی۔ اور ضالین سے مراد عیسائی ہیں، کیونکہ وہ سب یا پھر ان کی اکثریت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات میں گمراہ ہو گئی تھی۔ اسی طرح مسلمانوں نے نعمت تو پائی مگر اس نعمت کے ذریعے وہ بھی مغضوب علیہم ولا الضالین، غضب الہی اور گمراہی کی جانب چل پڑے، جس کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام شہید کر دیے گئے۔ چنانچہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے، جب حضرت امام حسین علیہ السلام شہید کر دیے گئے تو اہل زمین پر خداوند عالم کا غضب شدید ہو گیا۔ معلوم ہوا نعمت الہی سے سرشار معاشرہ بھی خدا کے غضب کی جانب بڑھتا ہے، لہٰذا ہمیں اس نعمت سے غضب کی جانب بڑھنے والی حرکت اور وجوہات کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ بات بہت اہم ہے مگر اسے درک کرنا کوئی آسان کام نہیں، اس کے لیے بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔
اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پہ اپنے پارٹ نمبر 6 کا اختتام کرتے ہیں۔